بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں جو کل تلاوت کی گئی اس میں پہلی سورت سورہ احزاب ہے، اور سورہ احزاب سورہ آل عمران کے بعد نازل ہوئی تھی۔ سورہ احزاب میں اور سورہ سجدہ میں جو آپس کا تعلق ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی گئی، سورہ سجدہ میں کہا کہ کسی اللہ کے علاوہ غیر کو سجدہ کرنا وہ باطل اور درست نہیں ہے، اور سورہ احزاب میں اس باطل رسم کا عملی رد کیا گیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سورہ سجدہ میں عملی طور پر توحید کا بیان کیا گیا کہ تم اللہ کی وحدانیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اطاعت، فرمانبرداری اور سجدہ اسی کو کیا کرو۔ سورہ احزاب میں یہ کہا گیا کہ جس کے آگے جھکنا ہے اس کی تعلیم لوگوں کو بھی دینی چاہیے۔ سورہ احزاب کا بنیادی موضوع اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچانا اور مومنوں کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور اس سورت کے ضمن میں 12 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے تاکہ اس کے مطابق اپنی زندگی کے مطابق عمل کیا جائے، اور 16 باتیں امت کے افراد کو کہی گئی ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ لہذا سورت کی پہلی آیت میں فرمایا کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقوں کی پیروی نہ کیجیے۔ دوسری آیت میں کہا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی کی گئی ہے اس کی پیروی کیجیے۔ تیسری بات یہ کہی گئی وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کیجیے۔ اور اس کے بعد پھر عام بات کر دی گئی ہے جس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے سینے میں ایک دل پیدا کیا ہے تاکہ اس ایک دل میں اس ایک خدا کی محبت کو جاگزین کیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ آ گیا امت کو خطاب کرتے ہوئے۔ پہلی بات تو امت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ قانون بیان کیا النبی اولیٰ بالمؤمنین، نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ محترم ہے، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے مختلف انبیاء سے وعدے لیے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور بڑے پکے وعدے لیے۔ ان میں نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم سے وعدے لیے، اور وعدوں کا منشا یہ تھا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے۔ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے دوسری بات کہی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتیں جو ہر دم اور ہر حال میں تم پر ہیں ان کو یاد رکھا کرو۔ اس کے ضمن میں خندق یا سورہ احزاب میں، احزاب جو نام ہے اسی مناسبت سے واقع احزاب یا غزوہ احزاب جس کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا، اور فرمایا کہ ایک وقت تھا تمہارا حال یہ ہو گیا تھا
کہ تم پریشان اور بے کس و بے بس ہوئے پڑے تھے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. لوگوں کو آزمایا گیا اور جھنجھوڑا گیا. اس کے بعد پھر منافقین کا تذکرہ آ گیا. یہ آیت نمبر 13 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 20 تک منافقوں کی مختلف عادتیں. ان میں ایک بات یہ کہی گئی کہ وہ کہتے ہیں اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ، اپنے گھروں میں رہنا چاہیے، گھروں میں ہی تو عزت ہے. فرمایا وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. یہاں مسئلہ عزت کا نہیں، یہاں جہاد سے بھاگنے کا مسئلہ ہے. یہ بھاگنا چاہ رہے ہیں. اور آپ ان کو کہہ دیجئے لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ. تم جتنا مرضی بھاگ جاؤ موت سے نہیں بھاگ سکتے. اور پھر فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا. اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے کون بچائے گا تمہیں. اور یہ تفصیل ذکر کرتے ہوئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امت کو مخاطب کیا، حضور کی مناسبت سے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے اسوہ بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ تم اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالو اور اس کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ. اور جو عمل کرے گا رد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے غضب میں لوٹا دیں گے. اور دوسرا انعام یہ ہوگا قذف فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا جائے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ اے نبی کی بیویوں ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کے زندگی کے طالب ہو، وزینتہا اور دنیا کی زیب و زینت کے، فتعالین امتعکن، آؤ یہ سب کچھ تمہیں مل جائے گا لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اور دوسری بات فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، اگر تم میں سے کوئی غلطی کرے گا یضاعف لها العذاب، اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا. پھر امت کو اور مومنات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا من یقنت منکن للہ ورسولہ، جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، نؤتیہا اجرہا مرتین، ڈبل اجر دیا جائے گا. امت کو اور مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَى، اپنے گھروں میں رہا کرو اور آوارہ عورتوں کی طرح جاہلیت کے دور میں جیسے وہ پھرا کرتے تھے پھرتی نہ رہا کرو. اسی طرح مخاطب کرتے ہوئے کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ کی آیات اور حکمت جو تمہارے لیے ہے اس کو پڑھتے رہا کرو، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالو. اس کے بعد آیت نمبر 35 میں بتایا کہ مومن چاہے جس نوعیت و جس درجے کا بھی ہو، لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اس کو واضح مغفرت دی جائے گی. اسی طرح امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب اللہ اور اس کا رسول کسی مومن مرد یا عورت کے لیے کوئی فیصلہ کر لے تو نہیں کسی مومن مرد عورت کو چاہیے کہ وہ اس کی خلاف ورزی کرے یا نافرمانی کرے. اسی طرح نبی علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے کہا 37 نمبر آیت میں اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، اللہ کا انعام جو مانتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے تقوی پر قائم رہے اور اسی پر ڈٹے رہے. اور پھر فرمایا کہ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، اللہ نے جو ضابطے طریقے طے کر دیے گئے ہیں اے نبی اس میں کوئی تنگی تکلیف نہیں رکھی گئی. امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدمیوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن یہ آخری نبی اور رسول اور خاتم النبیین ہیں. امت کو مخاطب کرتے ہوئے پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا،
کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، درود پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، اور ایک دوسرے سے ملتے ہوئے سلامتی کا اعلان کیا کرو۔ نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے نبی ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، داعی بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا، مومنوں کو خوشخبری دینے والا بھیجا ہے۔ حضور کو مخاطب کرتے ہوئے 9ویں نمبر پر کہا منافقوں اور کافروں کی اتباع نہ کیجیے بلکہ ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ پھر امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، اگر کوئی آدمی کسی مومنہ عورت سے نکاح کر لے اور رخصتی نہ ہوئی ہو تو اس پر جب اگر طلاق ہو جائے تو کوئی عدت لازم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا انا احللنا لك ازواجك التي آتيت اجورهن، اے نبی آپ نے جتنی عورتوں سے اب تک نکاح کر لیا ان کا مہر ادا کر دیا ہے، وہ آپ کے لیے حلال کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر پابندی لگا دی گئی۔ اسی طرح فرمایا کہ لا يحل لك النساء، 11ویں بات حضور سے کہی کہ آپ اب کسی ایسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے اور نہ کسی عورت کو بدل سکتے ہو، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے وہ جتنی زیادہ مطیع و فرمانبرداری کیوں نہ ہو جائے۔ 12واں خطاب حضور سے مخاطب کرتے ہوئے امت کو کہا کہ اے ایمان والو، جب کسی کے پاس جاؤ اور جا کر دائیں بائیں نہ جھانکتے رہا کرو، جس کام کے لیے جاؤ کام کرو اور واپس آ جاؤ۔ اور یہ عادت تو ہماری زندگیوں سے آج بالکل ہی نکل گئی ہے۔ ہمیں کوئی اپنے گھر میں بلا لے یا نہ بھی بلائے ہم ویسے ہی جھانک رہے ہوتے ہیں اندر، جو کہ شرعاً ناجائز ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، حضور کو کسی اپنے عمل سے ایذا نہ پہنچایا کرو، ان کی بیویوں سے ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے نکاح حرام کیا جا رہا ہے۔ پھر امت کو مخاطب کرتے ہوئے 14 نمبر پہ کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود اور سلامتیاں حضور کے لیے یہ دعائیں تم کرتے رہا کرو۔ اور یہ دعا ہے حضور علیہ السلام پر درود اور سلام کرنا، یہ کوئی عمل نہیں ہے۔ آج کل ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید جو درود و سلام پڑھنا ہے، اب وہ اس کے بعد ہم شروع ہو جاتے ہیں، یا تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ شروع کر دیتے ہیں، یا پھر اللہم صلی علی محمد شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالی سے رحمتوں کی، سلامتیوں کی، برکتوں کی دعا، یہ اصل میں درود و سلام ہے۔ اسی لیے امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اور کئی دوسرے حضرات نے بھی درود و سلام کی پوری کتابیں لکھی ہیں اور کئی 100 درود پاک لکھے ہیں، لہٰذا کوئی بھی کسی بھی قسم کا درود پاک پڑھا جائے اور دعا کی جائے، یہ اصل چیز ہے۔ اسی طرح حضور کو خطاب کرتے ہوئے 14 نمبر پہ یہ فرمایا کہ اے نبی اپنی بیویوں بیٹیوں کو کہہ دیجئے جب گھر سے نکلیں تو پردہ کر لیا کریں، اور فرمایا کہ منافق لوگ تو چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ پردہ یا پردے کے عمل کی مخالفت یا اس سے ناپسندیدگی یہ صریحاً منافقت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح قیامت کے ضمن میں کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، فرمایا انما علمها عند اللہ، اس کا علم تو بھائی اللہ کے پاس ہے، اس کو پتا ہوگا کب آئے گی۔ امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ، ایسا نہ ہو کہ تم بھی موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح نبی جیسے انہوں نے اپنے نبی کو ایذا پہنچائی تم بھی ایذا پہنچانے لگ جاؤ۔ پھر امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کھری صاف ستھری بات کیا کرو، اللہ تمہارے عملوں کو ٹھیک کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں کامیابی نصیب فرمائے گا۔ آگے قرآن کریم کی اہمیت اور عظمت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا آ گئی ہے۔ سورہ احزاب اور سورہ سبا ان کا آپس کا تعلق یہ ہے کہ سورہ احزاب کے آخر میں فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، قرآن کریم کی امانت ہم نے آسمانوں پہاڑوں کے سامنے پیش کی، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن یہاں پہ بتایا کہ اس کی ذمہ داری انسان ادا کر سکتا ہے، اور وہ کیسے ادا کر سکتا ہے سورہ سبا میں اس کے بارے میں بتایا۔
سورہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت اور بڑائی بیان کی گئی. تو اس صورت میں رسالت اور نبوت کے متعلق جو شبہات تھے ان کا ازالہ کیا گیا. اور اہم موضوع جو سورہ سبا ہے اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چاروں قسم کی جو مخلوقات پیدا کی ہے، یعنی انسان اور جنات اور ملائکہ اور بادشاہ، فرمایا کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی اللہ کے سامنے سفارش کا نہ اختیار ہے اور نہ قوت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں اپنا نظام ہے. لہٰذا قیامت سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ کافر یہ کہتے ہیں لا تاتین الساعہ، قیامت تو آئے گی نہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، عالم الغیب تو اللہ ہے، کوئی اور جانتے ہی کچھ نہیں. اسی طرح پھر فرمایا جو والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جو ہماری آیات سے منہ موڑ لیتے ہیں ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ افترا علی اللہ کذبا، کہتے ہیں کہ حضور جو یہ اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں گھڑ لیتے ہیں اپنے پاس. فرمایا کہ ایسی بات نہیں، اور نہ ایسی باتیں تمہیں اپنی زبان پر لانی چاہیے. کیونکہ سورہ سبا کے تقریباً باب ان کو 3 بابوں میں تقسیم کیا گیا ہے. تو پہلا باب تو صرف تمہید میں گزرا جس میں اللہ کی وحدانیت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حضور کا اللہ سے آپس کا تعلق اس پر گزرا. اور دوسرا فرمایا کہ جتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ سب عاجز و مسکین ہیں. آیت نمبر 10 سے لے کر 21 تک اس کی تفصیل بیان کی. ان داؤد علیہ السلام ہے جن کے سامنے پہاڑ موم کر دیے گئے تھے اور لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا گیا تھا اور تانبا پتل ان کے لیے نرم و ملائم کر دیا گیا تھا. سلیمان علیہ السلام کے سامنے جنات اور ہواؤں کو مسخر کر دیا گیا تھا. یہ سارے معاملے جب ان کو دے دیے تو کہا گیا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ پاک بندے حضرت سلیمان علیہ السلام یہ تو جنات اور دوسرے لشکروں کو مطیع کر کے ان سے بڑے بڑے کام کروایا کرتے تھے، اور یہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے عاجز ہو چکے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ یہاں ایک آیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جب سلیمان علیہ السلام جو ڈنڈے پر کھڑے ہوئے جنات سے کام لے رہے تھے تو جنات کی عاجزی و مسکینی تو پتہ چل گئی کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑے عاجزی سے کام کر رہے ہیں. لہٰذا کوئی یہ سوچے کہ جنات پتہ نہیں کون سا تیر مار سکتے ہیں، وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور پھر یہ سوچنا کہ نیک بندے بڑا کچھ کر سکتے ہیں، فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام ڈنڈا لے کر کھڑے ہوئے تھے اور ان پر موت آ گئی اور ڈنڈے کو کیڑوں نے کھا لیا. اور تأکل من سأتا فلما خر تبینت الجن، جب وہ گرے تو جنات کو پتہ چلا ہو یہ تو فوت ہو گئے. اگر انہیں پتہ ہوتا کسی بات کا ما لبثوا فی العذاب المہین، وہ کسی ذلت والی مصیبت میں مبتلا ہی نہ ہوتے. اس کے بعد قوم سبا کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ کی ان کے پاس نعمتیں تھیں اور کون کون سے معاملات تھے ان کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 میں بتایا کس طرح شیطان نے ان کو غلط راستے پر لگایا اور گمراہی میں مبتلا کر دیا. باب تیسرا آیت نمبر 22 سے لے کر آخر تک اس میں جو منافقین یا مشرکین کے شبہات وہ زائل کیے جا رہے ہیں. فرمایا کہ جو کہتے ہیں ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بلا لیا جائے تو وہ بھی کوئی کام گزارا کر لیتے ہیں. فرمایا لا یملکون مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی کچھ نہیں کر سکتے. ما لہم فیہما من شرک، یہ ایسا عمل کرنا تو شرک میں مبتلا ہوا. وما لہ منہم من ظہیر، ان کا کوئی مددگار اور نفع دینے والا بھی کوئی نہیں. اور آپ ان سے پوچھے رزق دینے والا کون ہے، ان سے پوچھے کون ہے جو تمہیں مصائب سے بچانے والا، ان سے پوچھے کون ہے جو اللہ کے پاس تمہیں جمع کرے گا. اور فرمایا کہ نبی آپ انہیں کہہ دیجئے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، سارے انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے.
ورنہ قیامت کا وہ دن ہے لا تستأخرون ساعتا ولا تستقدمون، ایک لمحے کے لیے کوئی بندہ آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ اللہ وہ ذات ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر لیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں عاجز و مسکین ہیں، ان کے پاس بھی کوئی اختیار اتھارٹی نہیں۔ فرمایا یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکہ ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، فرشتوں سے پوچھا جائے گا وہ تم ہو جو ان کو کہا کرتے تھے ادھر ادھر عبادت کیا کرو؟ وہ آگے سے کہیں گے نا اللہ انت ولینا فی الدنیا، تو ہمارا کارساز دنیا میں بھی تھا، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو جنات کی پوجا کیا کرتے، ان کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں سے منع کرتے ہوئے بالکل آخر میں جا کے سبق بتایا، فرمایا وقد کفروا من قبل، جو بھی کفر میں مبتلا ہوگا، غیب کی باتوں کے پیچھے پڑے گا، وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاعہم من قبل، لایانی باتوں میں پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ اس کے سر پہ آ جائے گی۔ سورہ فاطر ہے اس کے بعد سبا کے، جس طرح سورہ سبا میں شرک کا رد کیا گیا دلائل کے ساتھ، اور یہاں بھی عقلی دلائل اس صورت میں اس کے لیے قائم کیے جا رہے ہیں۔ سورہ سبا میں شفاعت کی نفی کی گئی ہے، اور یہاں کہا کہ بادشاہی بھی اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ اسی طرح اس صورت کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا جا رہا ہے دلائل کے ساتھ، اور شرک سے نفی کی جا رہی ہے۔ اور اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً یہ دعویٰ 3 مرتبہ دہرایا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ 1 نمبر آیت 3 اور 13، اور اس پر مختلف عقلی دلائل قائم کیے گئے۔ پہلا یہ کہ اللہ نے طرح طرح کے فرشتے پیدا کیے ہیں، کوئی اور کر سکتا ہے بھلا؟ دوسرا فرمایا ہواؤں میں پرندوں کا روکنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ تیسرا فرمایا آپ کو جھٹلا رہے ہیں، یہ تو پہلے بھی نبیوں کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ جتنی نعمتیں اللہ نے دی ان سے پوچھے کوئی اور ہے جو ایسی نعمتیں کسی کو دے؟ چوتھے نمبر پر فرمایا اللہ ہوائیں بھیج رہا ہے اور اسی کے ذریعے بادل بھیج کر مردہ جگہ کو زندہ کر دیتا ہے۔ 5ویں نمبر پر فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، تم جو بھی اچھی بات یا اچھا عمل کرتے ہو تو اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ 6 نمبر پر فرمایا کہ اللہ انسانوں کو ہر ایک کو پیدا کرتا ہے، اور وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، یہ سب اللہ کی قدرت اختیار اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ 7ویں نمبر پر فرمایا یہ جتنے دریا اور سمندر ہیں اور میٹھے نمکین پانی والے، یہ میٹھا نمکین کون بنانے والا ہے؟ 8ویں نمبر پر فرمایا کہ رات اور دن، سورج اور چاند، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ 9ویں نمبر پر فرمایا لوگ کہتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے تم تو اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو، مالک اور غنی تو وہ ہے، سارے اختیار قدرت تو اس کے پاس ہے، اور جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسے عمل کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ روشنی اندھیرا، زندگی اور موت، سننا نہ سننا، نعمت اور انکار، نعمت اور سزا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کے نظام اور اس نے بنائے ہوئے ہیں۔ 10ویں نمبر پر فرمایا آسمان سے وہ پانی نازل کرتا ہے، رنگا رنگ کے پھل وہی پیدا کرتا ہے، اور وہی ہے لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اپنے فضل و مہربانی سے بدلے بھی اچھے دیتا ہے۔ وہی ذات ہے جو آخرت میں تمہیں جہنم میں اور تمہیں سزاؤں کی صورت میں بھی مبتلا کرے گا، اور جو اچھے کام کرے گا اسے نعمتیں بھی دی جائیں گی۔ فرمایا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، غیب آسمان و زمینوں کا وہی جانتا ہے، وہی ہے جس نے تمہیں زمین پر اپنا نائب بنایا، جو کفر کرے گا فعلیہ کفر، اور وہ اسی کفر میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اور آخری دلیل 13ویں دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ بتاؤ کون ہے جو اس دنیا کو روکے ہوئے ہے، اس کے نظام کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے، کون ہے اس کے علاوہ؟ اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تو کون اس سے اپنے آپ کو چھڑا سکتا ہے؟
سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کا تعلق سورہ فاطر سے بتاتے ہوئے بتایا کہ سورہ فاطر میں دلائل عقلیہ دیے گئے تھے اور سورہ یاسین میں عقلی و نقلی دونوں قسم کی دلیلیں دی گئی. اور دوسری بات جو پچھلی سورہ تھی اس میں توحید کے مسئلے کو بتایا گیا اور سورہ یاسین میں تبلیغ کا پیغام دیا گیا ہے، تبلیغ کا حکم دیا گیا. اور اسی طرح ہر قسم کی سفارش و شفاعت اس سے نفی کی جا رہی ہے. اس صورت میں 4 بنیادی مقاصد بیان کیے گئے ہیں اور ان مقاصد میں پہلا تو شفاعت کی نفی کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا نہیں کہ اللہ کے سامنے سفارش کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجبور ہو جائے. دوسرا عقلی نقلی دلائل بیان کیے گئے. تیسرا اگر کوئی آدمی توحید پر نہ چلے اس کو زجر اور تنبیہ کی گئی ہے. آخرت کی تلقین کی جا رہی ہے. سورہ یاسین کو 3 بابوں میں تقسیم کیا گیا. پہلا باب یہ 1 نمبر آیت سے 30 نمبر آیت تک ہے جس میں فرمایا کہ انبیاء رسول یہ ہم ہی بھیجتے ہیں اور جو ان کی بات مانتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. انما تنذر من اتبع الذکر، کون ہے جو اللہ کی طرف ڈرانے، اللہ کی طرف بلائے اور ڈرائے. مردوں زندوں کو تو ہم ہی پیدا کرتے ہیں اور ہم ہی ہر چیز کو دوبارہ زندہ کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعض نمائندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورت کے یعنی یہ سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں تفصیل بیان کی. اور پھر ایک بات تنبیہ کرتے ہوئے کہی، فرمایا ما لی لا اعبد الذی فطرنی، اس اللہ کے طرف دھیان کیوں نہیں دیتے جس نے ہمیں تمہیں سب کو پیدا کیا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 31 سے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے جس میں تنبیہات کی جا رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی بات نہ مانتے ہو. اور فرمایا الم یروا کیف اہلکنا قبلہم من القرون، دیکھتے نہیں کتنے لوگوں کو تم سے ہم نے پہلے تباہ برباد کر کے رکھ دیا. تم دیکھتے نہیں مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں. وجعلنا فیہا جنات من نخیل، ہم نے جنتیں، باغات، کھجوریں، انگور لگائے تاکہ ان پھلوں میں سے استفادہ کرو. آیت لہم اللیل، اس کی نشانیوں میں سے رات ہے، سورج ہے جو اپنی ترتیب سے چلتا جا رہا ہے، چاند ہے اور کوئی ان میں سے آگے پیچھے نہیں ہوتا. اور اسی طرح ہواؤں میں ہر چیز ہم نے پیدا کی جس سے تم استفادہ کر سکتے ہو.